یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا اماں جی حکم، میں پھر پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سن، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ میں نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے؟ تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ کذالکم البر کذالکم البر۔ میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا عمر تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر اور اس کا خاندان ہوگا قرن اور اس کا رنگ ہوگا کالا اور اس کا قد ہوگا درمیانہ اور اس کی کمر پہ ہوگا سفید داغ۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا عمر تو عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور نبی کے دائیں طرف عمر کی قبر ہے، بائیں طرف یہ نقشہ ہے قبروں کا ایک قول کے مطابق کہ درمیان میں اللہ کے رسول ہیں، سیدھے ہاتھ ابو بکر الٹے ہاتھ عمر، اور ایک قول یہ ہے یہ اللہ کے رسول یہ ابو بکر اور یہ عمر، اس طرح کر کے، اور ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے اس طرح، یہ میرے نبی کی قبر، پاؤں کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے سر کے ساتھ پاؤں کے ساتھ عمر کا سر، یوں تین قبریں ہیں، یا یہ ہے۔ تو بہرحال وہ روضہ رسول میں ہے عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو مجھے دیکھو، قیامت کے دن میں ایسے اٹھایا جاؤں گا کہ ادھر میرے ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ تو اسے کہا جا رہا عمر اویس سے دعا کروانا۔ یا رسول اللہ وہ اویس سے کیوں کرواؤں؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تمہاری مائیں ذلیل ہوتی پھرتی ہیں اور تم یہاں جانتے بھی نہیں ماں ہوتی کیا ہے، یہاں تو سب کراؤن جانتے ہیں، کراؤن۔ صحیح بات ہے۔ اللہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج میں اعلان کرتے کوئی اویس بنی عامر، کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک سال گزرا تو آپ نے حج میں سارے حاجی اکٹھے کر لیے، جبل ابی قبیس کے سامنے کھڑا کر دے، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، اور کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ تو یمن والے کھڑے، ہاں بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کھڑے رہو، تو بنو عامر کھڑے ہو گئے۔ پھر سارے بنو عامر بیٹھ جاؤ، کرنی کھڑے رہو، تو ایک کرنی کھڑا رہا، ایک، باقی سارے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی تو کرنی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تو اویس کو جانتا؟ جی جانتا، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے سگے بھائی کا بیٹا، پر وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہنے کہ پاگل وہ نہیں تو ہے، یہ بتا وہ حج میں آیا ہے؟ کہا جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی وہ اس وقت اونٹ چرانے جاتا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی، گئے تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ ان کے چاروں طرف چل رہے، تو یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر نے پوچھا بھائی کون ہو؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ عبداللہ۔ کہا بھائی وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہو۔ وہ کہنے کا تو میرا انٹرویو کیوں لے رہا ہے؟ ان کو نہیں خبر کہ یہ عمر ہیں، یہ تو تابعین میں سے نا، دیکھا بھی نہیں، پہلی دفعہ حج پر آئے ہیں۔ تو حضرت علی بول پڑے کہ بھائی یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ پھر ایسے کانپ گئے، کہنے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، میرا نام میری ماں نے اویس رکھا۔ حضرت عمر نے کہا کپڑا ہٹاؤ اپنی کمر سے، تمہیں سے کمر سے کپڑا ہٹایا تو سفید نشان تھا، تو کہا ہاتھ اٹھا اور ہم دونوں کے لیے دعا کرائے۔ وہ رونے لگے،
میں تو آپ قدموں کی خاک نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ کرنی پڑے گی. ہمارے نبی نے ہمیں کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تو یوں کرتا ہے تو اللہ لبیک کر. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا. انسانی حقوق تو پائمال ہو گئے، تباہ ہو. تو عز عمر نے دعا کروائی، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی ان کے لیے. یہ ماں ہے، ماں ہے، ہر روپ میں عورت معزز اور محترم ہے. میں سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا. میں نے ڈھونڈا قبر کو مبارک. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے آپ کتاب سے نہیں سمجھ سکتے جب تک موقع پہ نہ ہو. تو اس لیے میں سفر کرتا ہوں. بدر کے لیے میں نے کتنے سفر کیے وہ جگہ صرف دیکھنے کے لیے کہ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. اس کو میں تفسیر سے نہیں سمجھ سکتا، میں موقع پہ جانا چاہتا ہوں. اور پھر میں تو سمجھ نہیں سکتا، ہر شے بدل گئی ہے. میں نے ایک بدو ڈھونڈا، اللہ نے مجھے ملایا. میں نے کہا مجھے سمجھاؤ کہ یہ عدوة القصوى عدوة الدنيا والركب اسفل. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں بے شمار. کتاب تو اتنا سا دیتی ہے، اتنا سا سفر کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا میں وہ دلدوز دل خراش واقعہ پڑا کہ میرے نبی 6 سال کی عمر کے تھے جب ماں نے جان دے دی. 25 سال کی عین بھرپور جوانی میں ابوا کے پہاڑوں میں جان دے دی. اور قافلہ کے آتا 3 افراد، ایک میرا نبی، ایک ام ایمن، ایک والدہ ماجدہ. یہ 3 افراد ہیں اور چوتھا آدم مرد کوئی نہیں ہے. تو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا. سن 2000 میں عمرے سے فارغ ہو کر ایک عرب دوست سے میں نے کہا مجھے کوئی جیپ دو جو پہاڑوں کے اندر جا سکے. تو اس نے مجھے ٹرک جیسی جیپ دے دی. میں ابوا پہنچا تو وہاں لوگوں سے بات کی، پاکستانی ملے، ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر. تو انہوں نے کہا جی ادھر جو جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی. تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں جا سکتے. تو میں بڑا مایوس ہوا تو واپسی کر لی. تو پیٹرول پمپ پہ پھر میں نے گاڑی کھڑی کروا دی، روک. پھر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے بڑا سفر کیا ہے، مجھے پہنچا دے وہاں. تو ایک گاڑی پیٹرول ڈلوانے آ کر پیٹرول پمپ پہ روکی. تو میں نے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے ایک ساتھی سے کہا اس سے پہلے پتہ کرو. تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے بھائی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، ادھر پولیس پکڑتی ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی ہم پاکستان سے آئے. اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی سلمان. وہ افضل. وہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا. وہ اس کا کیا نام ہے؟ ابھی اللہ کا بھی نظام چلا رہا ہے. کہنے لگا وہ اس کا نام طارق جمیل ہے. وہ کہا ایسے ہوا طارق جمیل، وہ جس کی کیسٹیں چلتی ہیں یہ وہ ہے؟ ہاں یہ وہی ہے. اچھا اس کی کیسٹ تو میں ابھی اپنی گاڑی میں سن رہا ہوں. ہم تمہیں لے چلتے. انہوں نے گاڑی وہاں لاک کی اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. کو 5 کلومیٹر ہم سڑک پہ چلے، پھر اندر اترے اور 5 کلومیٹر اندر 5-10 مجھے یاد نہیں ہے. ایک تو منزل کو پانے کی شوق میں راستوں کا خبر نہیں تھی، دوسرے راستے تھے ہی کوئی نہیں. پہاڑوں کے اندر ادھر ادھر پتھروں سے ٹکر، جھاڑیوں میں پھنسے، الجھتے ایک تھوڑی سی کھلی جگہ آئی. وہاں اس نے گاڑی روکی. پھر میں لے کے پیدل چلا، پھر ایک پہاڑ پہ چڑھا. اس پہاڑ کے اوپر قدرتی ایک فرش بنا ہوا تھا، وہاں میرے نبی کی ماں سو رہی. جنگل ویران سنسان. 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہو رہا ہوا. 2000 سن میں وہاں حال ایسا تھا کہ میں دور دور تک انسان دیکھ رہا تو مجھے نظر کوئی نہیں. پہاڑ کالے، سورج ڈوبنے کو تھا تو ادھر افق پہ اندھیرا، ادھر پہاڑوں کی سیاہی، ادھر واقعہ سوگوار. میں نے بڑے بڑے سفر کے، میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا ہوں، لیکن میری وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ میری ہے.
ہائے ہائے کاش تم دیکھو یار اللہ میں میرے تمہیں اسلو کی وادیوں میں کیا خبر، تمہارے نبی نے کیا کیا دکھ دیکھے۔ 6 برس کا بچہ اور ماں نے بازی ہار دی، ہارٹ اٹیک ہوا، غالباً ہارٹ اٹیک ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، بچوں کی اچانک موت تھی تو ہارٹ اٹیک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ہوا اٹیک مارچ میں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی، وہی کیفیت کتابوں میں حضرت آمنہ کی لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے میں اپنی طرف سے اس قیاس کر کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ غالباً ہارٹ اٹیک تھا کہ آپ سے بولا نہیں جا رہا، مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بالکل درد کی شدت نے میری زبان بند کر دی تھی، تو وہ حضرت آمنہ پر درد کی شدت ہی بول رہا تھا، اور میرے نبی کہتے اماں اماں، آگے جواب نہیں آ رہا۔ پھر آخر حضرت آمنہ نے آخری بار سارا زور جمع کر کے فرمایا بیٹا میری موت کا وقت آ چکا ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، لیکن ایک دن آئے گا تو عالم کو روشن کرے گا، اور آنکھیں بند ہو۔ اللہ صلی اللہ 25 برس کی عمر میں تو شادی ہوتی، یہاں 25 برس میں کہانی ختم ہو گئی، دی اینڈ ہو گیا۔ وہاں سے 10 میل دور ہے بستی، پتہ نہیں کس نے آ کے قبر بنائی، پتھر جمع کیے، کھود کے یا اوپر اللہ ہی جانتا ہے۔ 14 صدی پہلے میں کسی کتاب میں نہیں دیکھ سکا کہ کون لوگوں نے آ کر وہ قبر، کن لوگوں نے آ کر وہ قبر بنائی، لیکن جب قبر بننے کے بعد نیچے اترے ہیں تو حضرت ام ایمن نے دیکھا تو اللہ کے نبی غائب تھے، وہ نہیں تھے۔ تو نے ادھر ادھر دیکھا، لوگوں کے اندر آپ نہیں ہیں، تو نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ام ایمن پیچھے گئی ہیں تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے اور قبر کو یوں جپھا مارا ہوا تھا ایسے، اور جب وہ قریب گئی ہیں تو سنا تو آپ کہہ رہے تھے میری ماں تجھے معلوم ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ واہ یا رسول اللہ، باپ تو دیکھا ہی نہیں، 6 سال کی عمر میں ماں بھی اٹھ گئی، ماں تجھے معلوم تھا نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی، میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ یہ ماں سے باتیں ہو رہی اور نہیں پتا کہ یہاں بس مک گئی گل کہانی۔ تو میں احمد نے پکڑا کہا میرے بیٹے اٹھو، کہا نہیں ماں، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا، میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں ایک ام ایمن دی، تو کہا نہیں اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا، زبردستی کھینچا ہے، لیکن میں نے یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنایا ہے، ہزاروں دفعہ، میں ہر دفعہ روتا ہوں، ورنہ آدمی 2-4 دفعہ سنا کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ہر دفعہ آنسو تازہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے پڑھا نہیں، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں نے سفر کیا، صحیح بات، میں اس کی وحشت سمجھتا ہے، تو وہ کیا دکھ بری گھاٹی تھی جو وہاں میرے نبی پر آئی۔ اور جب آپ نے حج کا سفر کیا کتنے سال گزر چکے، 56 سال گزر چکے ہیں، 56 سال کے بعد آپ نے حج کا سفر کیا ہے، تقریباً 63 سال کی عمر میں حج ہو رہا ہے، حج کے بعد انتقال ہو رہا ہے، 6 برس کی عمر تھی، 57 سال گزر چکے ہیں، اور آپ نے ابوا کے راستے سے مدینے سے مکے کا سفر کیا، اور جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے تو خیمے لگنے تھے ابوا کے آگے جا کر وادی میں، شہر میں، لیکن آپ نے ابوا کی بجائے ماں کی قبر پر کہا ادھر ہی خیمے لگا دو۔ 60-70 ہزار کا مجمع تھا، اور سب کے خیمے لگا کر پھر آپ اپنی ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اور یوں بچوں کی طرح گھٹنے اٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے اور سر گھٹنوں میں دے کے ایسے چھوٹے بچے کی طرح روئے، جیسے چھوٹا معصوم بچہ نہیں روتا، یوں گھٹنے میں سر دے کے ہوں کر کے آپ کے رونے کی آواز دور تک آ رہی تھی۔ اپنی ماں کا غم 57 سال کے بعد بھی تازہ ہے۔ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گھسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رب و رسم شاہ بازی، جو غسلوں میں پلا ہو اسے کیا خبر دین کیا ہے، ماں کیا ہے، مال کیا ہے، محبت کیا ہے۔ صحیح بات، تو میں آپ بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کتنے ہمارے ملک پہ فتنے آ رہے ہیں، کبھی حکمرانوں کے فتنے، کبھی آسمان کے فتنے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ توبہ ہی ایک حل ہے جس سے یہ دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ دروازے بند نہ کرے تو ہم نہیں بند کروا سکتے۔ وہ اس وقت اس کی پکڑ کے فیصلے واپس ہوتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں اجتماعی طور، تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں۔
نیت کرتے ہو توبہ کی؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ آخری دفعہ اللہ کرے آپ کے دل سے نکل، آپ کا اندر بولے یا اللہ میری توبہ۔ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو، اس کے لیے وقت لگاؤ، اس کے لیے دنیا میں پھرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھرنا آپ کی اپنی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا، اور آپ کے ذریعے سے سارے عالم کی ہدایت کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے اللہ کا قانون، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، پاکستان والوں سے کہو ایمان بنائیں، تقوی بنائیں اور میرے حبیب کی غلامی میں آئیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور جب اللہ کھولے گا تو روک لیں گی ایٹمی طاقتیں، جب اللہ کھولے گا تو سیاسی پارٹیاں روک لیں گی، جب اللہ کھولے گا تو بددیانت حکومت روک لے گی، اور جب اللہ بند کرے گا تو پھر کون کھولے؟ جب اللہ روک لے گا تو پھر کون دے؟ اللہ کو مناؤ، اس سے منانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صحرا اپنے سر پہ، یہ صحرا ہے، یہ غلامی صحرا ہے، یہ غلامی تاج ہے، یہ غلامی بہت بڑا تخت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اس سے وفا کرو جو وفا کے قابل ہے، اس سے محبت کرو جو عشق سے قابل ہے، اس سے وفا کرو جو تمہاری ساری بدماشیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا، میری ساری آوارگیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا۔ اور صحابہ تو جنتی، آل رسول جنت کے سردار، اور بیویاں ساری امت کی مائیں، تو پھر اب یہ ساری رات کا رونا کیوں ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی، ازواجہم امہاتہم، ساری بیویاں امت کی مائیں، ساری بیویاں امت کی مائیں، حسن حسین جنت کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے، یہ میں نے حدیثوں کا ترجمہ کر کے بتا دیا۔ تو اب صحابہ جنتی، بیویاں پوری امت کی مائیں، بیٹیاں جنت کی سردار، بیٹے جنت کے سردار، علی کا گھر گھر کے سامنے، تو اب یہ ساری رات کا رونا کس کے لیے ہے؟ یہ فیصلہ آباد والوں کے لیے ہے، یہ لاہور ملتان کراچی والوں کے لیے ہے، یہ مکہ مدینہ ریاض والوں کے لیے ہے، یہ دلی اصفہان والوں کے لیے ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا کہ ہائے دیکھ رہا تھا میرا نبی کہ میری امت میری ہی شریعت کا مذاق اڑائے گی، میرے ہی دین سے بغاوت کرے گی، میری ہی سنتوں کا مذاق اڑائے گی۔ آپ روئے ہیں یا اللہ، اتنا رویا ہے میرا نبی کہ اللہ کو منوایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جھٹکے دوں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ محنت ہے۔ پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی زندگی اس کے پاکیزہ دین کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق گزارو۔ پھر چاروں طرف سے آوازیں سننا بند کر دو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو اور چلو سیدھے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میری راہوں پہ چلنا، میری راہیں وہ ہیں جہاں نہ رات کا اندھیرا ہے، نہ موسم کا اندھیرا ہے، نہ زمانوں کا اندھیرا ہے۔ میرا راستہ وہ ہے جو ہر دور میں روشن رہے گا، ہر زمانے میں روشن رہے گا، ہر دیش میں روشن رہے گا۔ جو قوم اس پہ چلے گی اللہ کو پالے گی۔ تو میرے بھائیو حالات کی جکڑ ہے، اللہ ناراض ہے، اس کو راضی کرنے کا طریقے سوچو، غلام رسول بنو، تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو، یہ چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے گی۔ یہ جلسے جلوس، یہ اخباریں پڑھنا چھوڑو، یہ سارے ظالم نا امیدی پھیلا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں اجتماعی سوچ کب زندہ ہوگی۔ ہائے ہائے، بس اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ وہ بجلی ختم ہوئی ہے، میرے رب کا نور تو نہیں ختم ہوا۔ پاکستان کی گندم ختم ہوئی ہے، میرے رب کے خزانے
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ بے شمار شہر، قومیں، ملک کیا ہوا کہ ہلاک ہوئے. یہ زمین آسمان اس پر گواہ ہے کہ انسان بہت دفعہ اجڑا ہے اور بہت دفعہ آباد ہوا ہے. کیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے کہ آبادیاں وجود میں آتی ہیں اور اس کے ساتھ بربادیوں میں وہ گم ہو جاتی ہیں؟ یہ کوئی کائناتی تصرف ہے یا اس کے پیچھے کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں آباد ہونے کے، برباد ہونے کے؟ تو انسانی علم اس بارے میں خاموش ہے. انسان تو اتنا ہی کہتا ہے زلزلہ آیا اور شہر زمین میں دھنس گیا، سمندر کی موج اٹھی اور اس کا رکھ لیا اور اتنے لوگ پانی میں بہہ گئے. بارشیں بند ہو گئیں اور زمین صحرا بن گئی، زمین کا پانی خشک ہو گیا اور سبزے صحراؤں میں بدل گئے. فلاں ظالم چڑھ دوڑا اور اس نے سارے شہر کو آگ لگا دی. یہ دیکھنے میں اتنا ہی انسان دیکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے اسے نظر نہیں آتا ہے. تو کیا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے یا اندھا قانون ہے یا اس کے پیچھے کوئی نظم و ضبط ہے؟ تو وہ انسان بطور انسان سمجھنے سے قاصر ہے. تو اسے اللہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے جو اس جہان کا بنانے والا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے فرمایا جب تیرے بدن پر مکھی بیٹھتی ہے نا تو وہ بھی تیرے رب کا امر ہی ہوتا ہے. تو یہاں تو مکھی بھی اتفاق سے نہیں بیٹھتی، تو قوموں کے عروج و زوال اور عزت اور ذلت، آبادی اور بربادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن پاک میں اشارہ ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان پر سے روزانہ کتنے پتے گرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہاں کوئی پتا گرتا ہے تیرا اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس کا گرنا بھی اللہ کے امر کا پابند ہے. وہ اپنی طاقت سے نہ جڑا ہوا ہے، نہ گرتا ہے، نہ وہ بکھرتا ہے، نہ وہ رنگ بدلتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک دانہ زمین کی ظلمتوں میں چھپا ہوا کن مراحل سے گزر رہا ہے، کب پھٹے گا، کب کونپل نکلے گی، کب جڑ نیچے جائے گی، اس دانے میں سے کیا نکلے گا، یہ کتنی ہائٹ پر جائے گا، اس سے کتنی شاخیں نکلیں گی، اس پر کتنے پھول کھلیں گے، ان پر کتنا بور لگے گا، اس بور میں سے دانہ کتنا بنے گا، اس دانے میں سے پھل کتنا بنے گا، وہ پھل طوطے کوے کتنا کھائیں گے اور انسان کتنا کھائے گا، کہاں کا کھائے گا، اس میں چیونٹیوں کا کتنا حصہ ہے اور اس میں باقی مخلوقات کا کتنا حصہ ہے اور کتنا ویسے گل سڑ کے ضائع ہونے والا ہے. ولا حبۃ کے اندر یہ ساری تاریخ موجود ہے کہ صرف دانہ نہیں، دانہ جتنی شکلیں بدلے گا اس ہر شکل پر ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا قبضہ ہے اور اس کا تصرف ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. ولا رطب ولا یابس، کائنات میں جہاں جو ہو رہا ہے یہ ہمیں قرآن نے خبر دی ہے کہ اس کے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جو یہ اعلان کرتا ہے یمسک السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ایک کائنات کا حیرت ناک واقعہ ہے، حیرت ناک کہ آپ کی زمین خلا میں ہے، اس کو تھامنے روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے، اور 1000
किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है। ये लट्टू की तरह घूमती है और तेज रफ्तार सवारी की तरह दौड़ती है और अपने मदार से न 1 इंच इधर होती है न इधर होती है। आप अपने हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा होता है, कभी आपकी गाड़ी इधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है। और 7, 8, 10, 15, 20 फुट की गाड़ी है और उसके 4 टायर भी हैं और एक सड़क भी है। एक में कभी आप इधर हो रहे होते हैं, कभी इधर हो रहे होते हैं, कभी तेज हो रहे होते हैं, कभी सुस्त हो रहे होते हैं। तो 24,000 किलोमीटर का गेंद है और वो 66,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमता है। अनदेखी राहें हैं, लामहदूद खला है, कोई बीच में वास्ता राबिता नजर नहीं आ रहा है। तो कौन सी ताकत है जो इसको इसकी राहों पर ही घुमा? और ये सूरज के गिर्द घूमती है 19.5 करोड़ मील का दायरा ये सूरज के गिर्द ऐसे बनाती है। 19.5 करोड़ मील के दायरे में ये यूं घूमती और सूरज भी भाग रहा है। ये सूरज को छोड़ती भी नहीं और उसके करीब भी नहीं होती, उससे दूर भी नहीं होती। ये छोड़ दे तो ये गुम हो जाए, ये करीब हो जाए तो ये जल जाए, ये दूर हो जाए तो ये ठंडी होके हमें भी बर्फ बना दे, खुद भी बर्फ बन जाए, नजदीक हो जाए तो खुद भी आग पकड़ ले, हमें भी जला दे, और उससे दूर हो जाए तो अंधेरों में गुम होकर हमें भी खत्म कर दे, खुद भी खत्म हो जाए। तो एक फासले पर इसको बांधना, एक फासले पर इसे रोकना, इसे दौड़ाना, इसे घुमाना, इसे चलाना, ये कौन कर रहा है? ये कैसे हो रहा है? सर पटक पटक के मर गए, थक गए, वो अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह को माने तो सर झुकाना पड़ता है और तबीयत में फरमानियत है और तकब्बुर है। अल्लाह को मानेंगे तो सर झुकाना पड़ेगा, सर झुकाने के लिए तबीयत आमादा नहीं है। तो वो अब ये नहीं कह सकते जो एक डार्विन थ्योरी थी कि ये इत्तेफाक से सब हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। इसको इंसानी इल्म ने गलत करार दे दिया है कि दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, ये नामुमकिन है। तो फिर ये कौन कर रहा है? यहाँ आता है अल्लाह। जब अल्लाह आता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह आता है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह आता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आता है तो अपनी मर्जी खत्म होती है और किसी के आगे सर झुकाने का ऐलान होता है। यहाँ आकर वो कहते बागी हैं, तबीयत में बगावत है, वो सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहते हैं ये फितरत कर रही है, ये नेचर कर रही है, ये यहाँ तक आए हैं नेचर फितरत, नेचर हमने कहा फितरत, और अल्लाह ने कहा अल्लाह, ये करने वाला अल्लाह है। सर झुका लो नहीं तो बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, इन्हें सिर्फ दुनिया की जिंदगी का पता है। वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, आखिरत के बारे में कुछ नहीं जानते, बेचारे दीवाने हैं। तो मेरे भाइयों, ये एक अल्लाह का ऐलान है कि जमीन को आसमान को अल्लाह ने रोका हुआ है, अल्लाह ने रोका हुआ है। युमसिकुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान को रोका। और यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, जमीन से लेकर आसमान, आसमान से लेकर जमीन, हर आसमान को अल्लाह ने पकड़ा और जकड़ा। अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लाह कौन है कि जिसने 7 आसमान बनाए, व मिनल अर्द मिस्लहुन्ना, जिसने 7 जमीनें भी बनाई। इस जमीन के अलावा बाकी 6 जमीनें कौन सी हैं, कहाँ हैं? इंसान इतना ढूंढ चुका, इतना देख चुका, पर 6 जमीनों का पता नहीं लगा सका। इसने इतना कुछ देख लिया है, इतना अपनी आंखों से, आलात के वास्ते से इतना देख लिया है कि सिर्फ देखे हुए को अगर गिना जाए, गिनती की जाए, तो गिनती करने के लिए 300 खरब साल की जरूरत है। 300 खरब साल की जरूरत है सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिर्फ उसको गिनती करने के लिए। जितना देखा और जितना महसूस किया, कहीं महसूस भी किया, कहीं देखा है। मेरे कुरान, मेरे अल्लाह का ऐलान है कि मैंने 7 जमीनें भी बनाई हैं, 7 आसमान बनाए हैं। व मिनल अर्द मिस्लहुन्ना, 7 जमीनें बनाई हैं। ये 7 जमीनें ये नहीं जो तुम्हारे 7 बर्रे आज़म है, ये तो एक जमीन है, ये एक जमीन है। और अल्लाह ताला कह रहा है मैंने ऐसी 6 और बनाई। कहाँ है इंसानी इल्म? सारी
افلاک کا جہاں تک دیکھ سکا ہے ان 6 زمینوں کا پتہ نہیں لگا سکا۔ وہ میرے اللہ کے غیبی علم کے خزانوں میں ہے، وہاں کیا نظام ہے کیا نہیں ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وللہ غیب السماوات والارض، وہ غیب اور غیب کے خزانے وہ سب میرے اللہ کے سامنے، اللہ کی نظر کے سامنے۔ انسان کا علم 6 زمینیں اور نہیں تلاش کر سکا۔ تو لوگوں نے کہا یہی 7 زمینیں وہ ہیں جو اللہ نے 7 بنائے، نہیں، یہ ایک زمین ہے، ایک زمین کے چند ٹکڑے ہیں، ایسی 6 اور ہیں، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اللہ کی حکمرانی ہے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ السَّمَاءِ أَمْرَهَا، اللہ نے ہر آسمان کو الگ حکم دیا۔ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، 7 زمینوں کو الگ امر کیا، آسمانوں کو الگ امر کیا، چاند ستاروں سیاروں کو الگ حکم سنائے، اور دن اور رات کو الگ حکم سنائے۔ ہر چیز کو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ باندھ کے اپنا غلام بنایا۔ وہ برستی ہوئی بارش ہو، وہ چلتی ہوئی ہوا ہو، وہ اٹھتا ہوا بگولا ہو، یا وہ آنے والا بادل ہو، یا وہ سیاہ کالے پہاڑ ہوں، یا سرسبز سبز پوش پہاڑ ہوں، یا پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف ہو، یا ان سے پگھلتا ہوا پانی ہو، یا زمین کی رگوں سے چشموں کی شکل میں ابلتا ہوا پانی ہو، یا آبشاروں کی شکل میں گرتا ہوا پانی ہو، یا وہ سمندروں میں گر کر کڑوا ہو جانے والا پانی ہو، یا وہ دریاؤں کی شکل میں میٹھا ہو کر بہنے والا پانی ہو، یا وہ زمین کی رگوں میں آرام کر کے سکون کر کے بیٹھا ہوا پانی ہو، جسے تم کنویں سے نکالو اور ویل سے نکالو اور اپنے پمپ سے نکالو۔ ان تمام شکلوں میں، ہر صورت میں پیچھے اللہ کا اعلان ہے کہ یہ سب کچھ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کا اس میں کوئی شریک بھی ہے جس سے مشورہ لکھا ہو، جس سے پوچھ کے چلتا ہو، تو میرا اللہ کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ صمد ہے جو مشورے کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو مشیر کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی وزیر کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی پولیس فوج کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی مددگار کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی لشکروں کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی کے علم کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے اس نظام کے چلانے میں صمد، اس سارے نظام کو قابو رکھنے میں صمد، بنانے میں صمد، چلانے میں صمد، مٹانے میں صمد۔ پہاڑوں میں سختی رکھی، پوچھ کوئی نہیں سکتا، لوہے کو سخت کیا، پوچھ کوئی نہیں سکتا، روئی کو نرم کیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا، سانپ میں زہر رکھا، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اس میں جو کچھ ہوگا وہ کیسے اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جب زمین کا چپا چپا نہیں، ذرہ ذرہ اللہ کا پابند ہو، جب ہوا نہیں، ہوا کا جھونکا نہیں، جھونکے کی ایک ہلکی سی سرسراہٹ بھی اللہ کے امر کی پابند ہو، جب 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا ایک ایک بال اللہ کے امر کا تحت جکڑا ہوا ہو، اور جب آسمان پر اڑنے والے بادلوں کا ایک ایک ٹکڑے کا ایک ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اللہ کے امر کا پابند اور محتاج ہو، جب گرنے والی بارش کا قطرے کا ایک ذرہ اللہ کی قدرت کا محتاج ہو، جب سمندر سے اڑنے والے بخارات اور ہوا میں پھیل جانے والے بخارات ان کا ایک ایک ذرہ جب اللہ کا محتاج ہو، جب انسان کا مٹی میں ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، غذا میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، نطفے میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، مرد عورت کے پانی کا ملنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر ماں کے پیٹ میں قرار پکڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے جونک کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس پر آنکھوں کا بننا، ناک نتنوں مسوڑوں جبڑوں کا بننا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس میں دل دماغ اور کلیجہ اور آنکھیں اور خون اور رگیں اور ہڈیاں اور جوڑ اور سارے ایک ایک بال ایک ایک کھال کا ذرہ جب اللہ کے امر کے تابع ہو، جب اس میں روح کا پڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا نکلنا جب اللہ کے امر کے تابع ہو،
ماں اور باپ کے دل میں محبت کا ڈال دینا جب اللہ ہی کا امر اور ارادہ ہو. اللہ ماں باپ کے دل سے محبت کھینچ لے تو ماں باپ اولاد کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے, یہ نفرتیں اللہ ڈالتا ہے. یہ محبت اور نفرتوں کے سلسلے آسمان سے اتارے جاتے ہیں. جب اس کا پروان چڑھنا, ماں میں طاقت ہے کہ بچے کا قد بڑھائے, ماں میں طاقت ہے کہ بچے کو کے منہ میں غذا ڈال سکے, بچے میں طاقت ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا کو ہضم کر سکے, پھر قد بڑھ سکے, پھر آنکھ دیکھ سکے, پھر کان سن سکے. جب وہ نطفے سے مختلف مرحلوں میں چلتا چلتا ہر مرحلے میں اللہ کا غلام ہے, اللہ کے تابع ہے, تو اس پر جو کچھ آنے والا ہے, اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے, کبھی عزت کے روپ میں, کبھی ذلت کی پستیوں میں, کبھی عروج کی چوٹیوں پر, اور کبھی زوال کے گڑھوں میں, کبھی محبت کے چمن میں, کبھی نفرت کی آگ میں, اور کبھی برکتوں کے ڈھیر دیکھے, کبھی بے برکتی کی کالی رات دیکھے. کہ پاکستان جیسا زرعی ملک ہو, زرعی ملک اور کروڑوں ایکڑ آباد زمین ہو, اور گندم کے دانے پر لڑائی شروع ہو چکی ہو. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھیتوں سے نہیں, اور غلوں سے نہیں, اور حکومتوں سے نہیں, کوئی اوپر اور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے. تو جب کائنات کا ذرہ بھی غلام, اور اس کا پہاڑ بھی غلام, کرن بھی غلام, آفتاب بھی غلام, مچھر بھی غلام, جبریل بھی غلام, دھرتی بھی غلام, سات آسمان بھی غلام, چاند ستارے سیارے بھی غلام, ایسے ہی میں بھی غلام, آپ بھی غلام, بادشاہ بھی حقیر, وزیر بھی حقیر, ملک کے چلانے والی بھی فقیر, اور غریب بھی غریب, مالدار بھی غریب, اور شہنشاہ بھی غریب. شہنشاہ تو ویسے ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں, شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. رضا شاہ پہلوی مرحوم نے تاج پوشی, جس نے تاج پوشی منایا اور اپنے آپ کو شہنشاہ کا ٹائٹل دیا, اللہ نے اگلے سال ذلت کا لباس پہنایا, اور اسے ملک میں رہنا نصیب نہیں ہوا, اور دھرتی اس کو تنگ کر دی. اور وہ سادات کہ اللہ بخشش کرے, اس نے اس کو ٹھکانہ دیا, اور غربت میں جا کر غریب الوطنی میں چند آدمی جنازہ پڑھنے کو نصیب ہوئے, اور ایک کونے میں جا کر اس کی خبر بنا دی گئی کہ یہاں شہنشاہ صرف اللہ ہے, اللہ. دو بادشاہوں نے عباسی خلفاء 35 آئے ہیں, ان میں 2 بادشاہوں نے اپنا نام عبد قاہر باللہ, القاہر رکھا. القاہر اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے قاہر. قاہر کا مطلب ہے غالب آنے والا, چھا جانے والا. غصے کا معنی نہیں, چھا جانے والا, غالب آ جانے والا. دو نے اپنا نام رکھا, 2 نے. القاہر دونوں کو اللہ نے تخت سے اتارا, اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری دشمنوں نے, اور ان کو اندھا کر کے تڑپتا چھوڑ دیا, اور وہ سسک کے مر گئے. کہ پاگل دیوانے, قاہر صرف اللہ ہے, قاہر صرف اللہ ہے, قاہر صرف اللہ ہے. ابو جعفر منصور نے محل بنایا اور اس کا نام رکھا قصر الخلد. خلد تو جنت کا نام ہے. خلد کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے کی جگہ. دار الخلد, ہمیشہ رہنے کی جگہ. تو خلد جنت ہے. اس نے دنیا میں شہنشاہی کے غرور میں قصر خلد بنایا, ہمیشہ کا گھر. جس دن وہ گھر مکمل ہو گیا اور اس میں منتقل ہونے کا اعلان ہوا, ابو جعفر بیٹھے بیٹھے گر کے مر گیا. اس کی چھت تلے وہ ایک پل بھی نہیں بیٹھ سکا. رات گزارنا نہیں کہہ رہا ہوں, ایک پل اس کی چھت تلے اللہ نے اس سے نہیں بیٹھنے دیا. کہ بے وقوف دیوانے, میں نے دنیا کو مچھر کا پر بنایا, دھوکے کا گھر بنایا, مکڑی کا جالا بنایا, مٹ جانے والی متاع بنایا. تو دیوانہ یہاں جنت کے نام رکھتا ہے. یہ میری جنت کی توہین اور میرے خزانوں کی توہین. تو ایک پل اس گھر کے نیچے نہیں بیٹھ سکا. کہاں موت آئی؟ پہاڑوں میں, طائف کے پہاڑوں میں موت آئی. ابو جعفر کی قبر کا نشان نہیں ہے کہ کہاں مرا اور کہاں دفن ہوا. میرے بھائیوں, جب چاروں طرف میرے اللہ کی بلا شرکت حکمرانی ہے تو میرے اوپر جو حال آیا ہے, کبھی فقر کا, کبھی چیزوں کا مہنگا ہونا, کبھی بے وقوفوں کا حکمران بننا, اور کبھی بازار میں چیزوں کا قیمت اتنا اوپر چلے جانا کہ غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا اور حلال کھانے والا ایک ضرورت پوری کر کے 10 پہ پریشان بیٹھا ہوا ہو, اور راستے بے امن ہو جائیں, اور خون سستا ہو جائے. اور میں تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی باتیں بتا رہا ہوں.
حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کا اپنا یقین اپنے اعمال سے ہٹ کر دوسرے کے عمل پر جائیں گا، وہ یوں کہیں گا کہ فلاں بزرگ سے یہ ہو جائے گا، اپنے عمل سے فارغ ہو جائیں گے، اپنی ضرورتوں کا عمل کرنے والوں کے حوالے کر دیں گے، حالانکہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر نبی بھی یہ کہے کہ یہ کل کروں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول جائے، ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اصحاب کہف کون تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا، بلکہ اپنی باتیں فرماتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہہ دیجئے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیا جائے، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیجئے اور کہہ دیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار میں اس سے بھی نزدیک کر بات بتلا دے۔ ہمیں تو غور کرے کہ صبح سے شام تک ہماری زبان پر کتنے دعوے آتے ہیں، ہم یہ کریں گے، حکومت یہ کریں گی، تاجر یہ کریں گے، ڈاکٹر یہ کریں گے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 15 دن تک وہی نہیں آئی، اتنا لمبا وقفہ وہی کے بند ہونے کا کبھی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسے جانے لگے، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے کہ آسمان سے وہی آتی تھی، کہاں وہ جبریل جو آسمان سے وہی لے کر آتے تھے، کیوں نہیں بولتے کہ آپ کے پاس غیب کی خبر آتی ہے؟ آپ وہی کے بند ہو جانے سے بہت پریشان ہو گئے۔ پھر بات اتنی تھی کہ میں کل بتاؤں گا کہ اصحاب کہف کون تھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ چاہیں گے تو کل بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تنبیہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ کل بتاؤں گا، پھر 15 دن کے بعد وہی آئی، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہہ دیجئے کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیا جائے، اور آپ جب بھول جائے تو اپنے رب کا ذکر کیجئے اور کہہ دیئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی نزدیک کر کل بتلا دوں گا۔ نبی جی آئندہ کبھی نہ کہیے گا کہ یہ کام کو میں کل کر دوں گا، جب تک آپ اپنے کہنے کو ہماری ذات پر موقوف نہ کرے۔ جب بھی آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیجیے گا۔ میں بتا رہا تھا کہ میرے دوستو، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اولیاء، انبیاء، فرشتے، جبریل سب کے سب محتاج ہیں۔ نبی بھی جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں نا، اس میں بھی وہ محتاج ہے، مختار نہیں ہے کہ کسی کو وہ ہدایت دے دے، کہ نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن وہ خود کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا زور لگا دیا اپنے چچا ابو طالب پر کہ ان کو ہدایت مل جائے، اور دوسرا چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو کوئی قتل کر دے، اور اللہ وحشی کو ہدایت دے رہے ہیں، اور ابو طالب بغیر ہدایت دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انبیاء اور انسان اپنے ارادے میں ناکام کیے جاتے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ارادے میں ناکام ہو کر ہی اللہ کو پہچانا ہے۔ جو لوگ اسباب کا یقین رکھتے ہیں نا، وہ ناکامی میں اسباب کی کمی تلاش کرتے ہیں، اور جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ اپنی ناکامیوں میں اللہ کو پہچانتے ہیں۔ چلو اللہ کی طرف، اس لیے کہ کام اللہ نے بگاڑا ہے کہ ان کو اسباب کی ناکامی اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور جن کا یقین اسباب کی طرف ہوتا ہے تو وہ بیچارے خود خوشی کر بیٹھے، اس سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی کام نہیں ہوا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے۔ کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے۔ کہ جتنی زمین اور آسمان کے بیچ خلا میں جو چیز ہے، یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ اللہ نے ظاہری نظام کو بنایا بندے کے امتحان کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نظام عالم کی تبدیلیاں تمہیں ہماری طرف لاتی ہے یا تمہارے غیر کی طرف لے جاتی ہے۔ اب کیا بتاؤں میں آپ کو، اس زمانے میں مسلمان چلتا ہے تو سائنس والوں کو دیکھ کر